الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا صدق الله العظيم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رضا الرب في رضا الوالد وسخط الرب في سخط الوالد أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، سبھی کچھ ہو رہا ہے اس ترقی کے زمانے میں، مگر یہ کیا غضب ہے آدمی انسان نہیں ہوتا. یاد رکھیں کہ یہ نصیحت ہے، فرض ماں باپ کی اطاعت ہے. نہ کرو ان کو تم کبھی نہ خوش، ان کے قدموں کے نیچے جنت ہے. برادران اسلام، اس متبرک محفل میں مجھے حقوق والدین پر خطاب کرنے کا موقع ملا ہے، اس لیے میں چند منٹ اسی عنوان پر گفتگو کروں گا. امید ہے سنجیدگی کے ماحول کو برقرار رکھیں گے. حضرات گرامی، اگر آج کے اس پرفتن دور میں ہم دنیا پر طائرانہ نظر ڈالیں تو یوں محسوس ہوتا ہے کہ ہر سمت سے اپنے اپنے حقوق کے مطالبے کی صدائیں سنائی دیتی ہے. ہر سمت ظلم و زیادتی کا دورہ نظر آتا ہے، ایک دوسرے کے حق کو مارتا ہوا نظر آتا ہے. ہر ایک کو دوسرے سے شکایت ہے، رعایا کو بادشاہ و حاکم کی شکایت، آقا و مالک کو غلام سے شکایت، غلام و نوکر کو آقا سے شکایت، والدین کو اولاد سے شکایت. کوئی پڑوسی کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں، اولاد والدین کا حق ادا کرنے کے لیے تیار نہیں. آج والدین پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے، ان کی عزت و احترام کو پامال کیا جا رہا ہے اور ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جا رہی ہے. ہم اس ماں پر ظلم و زیادتی کی برسات کرتے ہیں جس ماں نے 9 ماہ تک اپنے پیٹ میں رکھا، جس ماں نے 2.5 سال تک دودھ پلایا، جس ماں نے بچے کی خاطر مصیبتیں برداشت کی، جس ماں نے بچے کی پریشانی کو اپنی پریشانی سمجھا. اے لوگوں، مجھے بتاؤ تو صحیح، کیا والدین کا حق یہی ہے کہ ان پر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑے جائے؟ کیا ان کا حق یہی ہے کہ ان کے ساتھ گھنونی اور ناپاک حرکتیں کی جائے؟ کیا ان کا حق یہی ہے کہ ان کے عزت احترام کو پامال کیا جائے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ والدین کا تو حق نہیں. یاد رکھیں، اگر کوئی اپنے والدین کے ساتھ ظلم و زیادتی کرتا ہے تو اپنا ٹھکانہ جہنم بنا لے. میں اپنی طرف سے نہیں کہتا، حدیث شریف میں موجود ہے. حضرت امامہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک شخص نے دریافت کیا، یا رسول اللہ ما حق الوالدین، والدین کا حق کیا ہے؟ سنو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جواب تو سنو. محبوب کبریا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہما جنتک و نارک، وہی تیری جنت ہے، وہی تیری جہنم ہے. برادران اسلام، اگر کوئی اولاد اپنے والدین پر ظلم و زیادتی کرتا ہے تو حق تعالی شانو اس کو آخرت میں عذاب ضرور دیں گے، لیکن دنیا میں بھی سزا مل جاتی ہے. ثبوت کے طور پر آپ حضرات کے سامنے ایک واقعہ بیان کرتا ہوں. غالباً پاکستان میں پیش آیا. ایک نوجوان نوکری سے گھر آیا تو اس کی بیوی نے اس سے ماں کی شکایت کی. نوجوان کو غصہ آیا اور ماں کو مارنے کے لیے گیا تو بیچاری بوڑھی ماں نماز پڑھ رہی تھی. اس سخت دل نوجوان نے سجدے کی حالت میں ماں کی گردن پر پیر رکھا اور اس زور سے رکھا کہ ماں مالک حقیقی سے جا ملی. اس نوجوان اور چچا زاد بھائی نے ماں کو دفن کرنے کے لیے قبر تیار کی. پھر
ماں کو قبر میں اتارنے کے لیے وہ نوجوان اور چچا زاد بھائی دونوں قبر میں اترے تو چچا زاد بھائی تو صحیح سلامت قبر سے نکل گیا، لیکن اس نوجوان نے قبر سے نکلنے کی کوشش کی تو قبر نے فوراً اسے دبوچ لیا۔ نوجوان دہشت زدہ اور ڈر کی وجہ سے چلانے لگا۔ لوگوں نے اس نوجوان کو قبر سے نکالنے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہ ہو سکے۔ بہت سارے لوگوں نے اس نوجوان کے لیے دعائیں کی لیکن کسی کی دعا کارگر نہ ہوئی۔ آخرکار نوجوان تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ لوگوں نے مجبوراً اس کے اوپر مٹی ڈال دی۔